السلام علیکم ناظرین، انٹرنیشنل 25 چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال۔ اور ناظرین، ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سوسائٹی میں جو یہ واقعات ہوتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور نہ صرف آپ کے سامنے لے کر آئیں بلکہ جو افیکٹو پرسن ہوتا ہے اس کی دادرسی کے حوالے سے اس کو بھی یقینی بنایا جائے، اور پھر جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں جو اس کیمرے کی نظر سے ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان تک ہمارا ایک میسیج جائے اور وہ ان واقعات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں۔ تو آج ایک ایسے ہی جو واقعہ ہے وہ ایک ایسی سٹوری ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جناب محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب ماہر قانون بھی ہیں اور پھر خاص طور پر ایگزیکٹو باڈی کے ممبر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ ممبر جیل ریفارمز کمیٹی بھی ہیں۔ میری بناد جناب جنید اختر مغل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں دونوں صاحبان کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اقبال صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ماجرا کیا ہے، کیا کہانی ہے، کیا سٹوری ہے؟ بہت شکریہ جلال صاحب، آپ نے ہمیں مقصد بلایا یہاں پہ اور ہمیں موقع دیا ہے۔ تو ہماری آپ سے یہی اپلیکیشن ہے کہ ہم یہ آپ کے پاس لے کے آئے ہیں کہ ہم نے مریم بی بی ولد سید صدیق سے شادی کی ہے جو اسلام آباد کی رہائشی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کورٹ میرج شادی کی ہے، انہوں نے 4 ماہ میرے ساتھ رہی ہے۔ اس کو میں نے راول پنڈی کے اندر رکھا ہے، مختلف جگہ پہ رکھا ہے، مقصد رہائش دے کے لیے لے کر دی ہے، جس کے بعد انہوں نے مجھے دعوت پر بلایا ہے اور مجھے ذلیل کیا ہے، 15 کال کر کے مجھے چلان کروایا ہے۔ 4 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بٹوین ہی آپ کے معاملات شروع سر یہ 4 ماہ کے بعد، 4 ماہ سے پہلے 4 ماہ آپ کے معاملات ٹھیک چلتے رہے ہیں؟ کوئی پریشانی، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں، اس کے بھائی نے ہمارے ساتھ جو بلال نام کا ہے، سید بلال، عمر بلال شاہ میرے ساتھ آ کے ملاقات کی اس نے، اور میرے سے کچھ تھوڑے بہت پیسے بھی دیے کہ میں آپ کی کمپرومائز کرواتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ اور سسٹر کے ساتھ، اور آپ آپس میں ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں اور مقصد اس طریقے سے یہ تو دیکھیں نا اپنا اقبال صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے تک آپ کے معاملات ٹھیک چلے، کمپرومائز والی تو پوزیشن ہوتی ہے نا، آپ بتائیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا پہلے کوئی لڑائی جھگڑا ہمارا نہیں ہوا، وہ ہمارے پاس آتے رہے، ہمیں ملتے رہے، کھاتے پیتے رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے، ہم لوگ ان میں نہیں گئے، ہم صرف 2 دفعہ ان کے گھر گئے ہیں۔ ایک دفعہ ہمیں بلایا ہے سید پور ویلیج ایریا میں، وہاں کے رہائشی تھے، وہاں کرائے پہ انہوں نے مقصد اپنے مکان وغیرہ وہاں لیے ہوئے تھے رہائش، وہاں مجھے بلا کر تو اچانک ہی ہم وہاں سے نکل گئے، میری اپنے کسی رشتہ دار کی شادی تھی، ہم نے وہاں جانا تھا، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ 3 دن کے بعد آپ پھر واپس آتے ہیں تو چلیں آپ کی دعوت کریں گے۔ ہم نے کہا ابھی کھانے کا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم نے جانا ہے۔ 3 دن بعد ہم گئے اور وہاں 15 کال کر کے ہمیں چلان کروایا تھانہ قصار میں، وہاں ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ تو پولیس والوں سے میں نے وہاں تھانے میں یہی عرض کی ہے کہ دیکھیں میری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ ہے، تو یہ ایک اچانک حادثہ ہے، ان لوگوں نے جو بھی کیا ہے میرے ساتھ یہ 420 کی ہے، یہ پہلے سے انہوں نے تیاریاں کی ہوئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر جو یہ آپ مبینہ طور پر جو باتیں کر رہے ہیں، وہاں پر جو یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، یہ رائٹنگ اسٹیٹمنٹ دی تھی وہاں پر تھانے میں؟ جی سر، میں تھانے میں روتا رہا ہوں، پیٹتا رہا ہوں کہ میری یہ اپلیکیشن لکھی جائے کہ آپ لوگوں نے، آپ بھائیوں نے جنہوں نے مجھے چلان کر کے لایا ہے، تفتیشی افیسر سے میں نے یہ بات کہی ہے، ایک رفیع اللہ نام کا مقصد پولیس افسر تھا وہاں پہ، اس سے میں نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ میری یہ اپلیکیشن لکھ دیں کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، میری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، کل بچہ مر جائے اگر یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں کس سے پوچھوں گا؟ تو مجھے وہ بھی کہنے لگا کہ جب بچہ مر گیا پھر چلے آنا تھانے میں۔ اچھا اقبال صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تھانے میں جو پولیس والا تھا اس نے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو مسز تھی وہ پریگننٹ تھی، اس نے کہا کہ اگر جب کوئی مسئلہ ہو جائے گا پھر آپ آنا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سر اس کے بعد یہی ہوا کہ پولیس والوں نے ہمیں یہی کہا کہ آپ جاؤ بطور جرگہ ان کے پاس جا کے آپ اس میں کمپرومائز والا معاملہ کرو اور اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جاتا رہا ہوں، چند بندوں کے ساتھ ان کے گھر جاتا رہا ہوں، یہ وہ، لیکن میری بیوی کو انہوں نے اتنا خراب اور اتنا ان کے اوپر پریشرائز یا یہ وہ کچھ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے پہچاننے سے یہ انکار تھی کہ میں اس شخص کو جانتی تک ہی نہیں ہوں، یہ شخص کون ہے۔ تو ابھی کیا معاملہ ہے جو آپ؟ اس کے بعد مجھے ٹائم دیا گیا کہ چلیں آپ 2-3 ماہ بعد آئیں، آہستہ آہستہ آئیں، ہم اس کو سمجھاتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے ہم کمپرومائز کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے ان کو دین لین بھی کرتا رہا ہوں، سارا کچھ کرتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے ہمیں کہا ہے پیسے نہیں لیے، جو نقد پیسے میں خرچے کے لیے دینے کی میں نے کوشش کی ہے کہ میری بیوی ہے جہاں پر۔
انہوں نے وہاں نہیں لیے اور مجھے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ مقصد جاؤ، ہم آپس میں کمپرومائز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اور 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد میں اچانک جاتا ہوں اسلام آباد، وہاں میرے بھانجے بھی رہتے ہیں عمر اصغر وغیرہ، ان کے گھر میں گیا ہوں. 15 دوبارہ کال چلان کر کے مجھے تھانہ اپارہ میں بھیج دیا گیا. تھانہ اپارہ میں وہاں 10 بندے آتے جاتے رہے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، پولیس آفیسر کے علاوہ. وہ آپس میں ملے تھے یا جیسے بھی تھی میرے ساتھ. مجھے وہاں تقریباً 5-4 گھنٹے ذلیل کیا گیا. میری تلاشی لی گئی جیسے میں کوئی 302 کر کے آیا ہوں یا میں دہشت گرد ہوں. اب بھی کیا پوزیشن ہے؟ مجھے بتائیں کہ آپ کی بیگم نے آپ سے خلا لے لی ہے، تو وہ مجھے بتائیں کیا سر کھلے کا سین وہیں پہ مجھے آ کے بتاتے ہیں اچانک کہ لڑکی نے کھلا لے لیا. ہم نے کہا کھلا کہاں سے لے لیا؟ مجھے کوئی نوٹس مجھے نہیں ملا. کوئی نوٹس نہیں ملا؟ یہ سب 420 ہے سر، بالکل کوئی نوٹس نہیں ملا مجھے. وہاں صرف بتایا گیا کہ لڑکی نے کھلا لے لیا، تم اس پیپر پہ سائن کر دو. کہاں بتایا گیا آپ کو؟ تھانہ اپارہ میں. تھانہ اپارہ میں کیا بتایا گیا؟ تھانہ اپارہ میں مجھے دھوکے سے 4-5 گھنٹے بٹھانے کے بعد مجھے یہ بات کہی گئی کہ آپ بس یہ صرف لکھ کر یہاں دے دو کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہو، آپ اپنے بانجے لوگوں کے گھر آئے ہو. اچھا، میں کیونکہ ہمارے قانون ہمارے ساتھ موجود ہے اور ماشاءاللہ پہلے تو بہت شکریہ مغل صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا. اور مغل صاحب جیسا کہ آپ اقبال کی ساری جو سٹوری اور مبینہ طور پر جو الزامات اور جو چیزیں، پہلے تو مجھے تھوڑا سا ڈیفائن کریں نا ہمارے سننے والوں کو، یہ خلا اور طلاق کے حوالے سے یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ذرا ڈیفائن کیجیے گا. ڈیزولوشن آف میرج کی جب ہم بات کرتے ہیں جلال صاحب، تو اس میں خلا جو ہے وہ بھی ایک کائنڈ ہے طلاق کی، جس طرح باقی کائنڈز ہیں طلاق کی، جس طرح الہ ہے، زہار ہے اور طلاق احسن ہے، طلاق بین. تو اس میں خلا میں جو رائٹ ہے وہ عورت کا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت مرد کے ساتھ آباد نہیں ہونا چاہتی، تو ہمارا دین اتنا وسیع ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے دین میں عورت کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی بھی وجہ سے نہیں رہ سکتی، وہ کریولٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایکسٹریم ہیٹریٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کے ذہن میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے اپنے شوہر کے لیے، یا وہ اس کو مار پیٹ کرتا ہے، یا وہ اس کو پراپرلی مینٹین نہیں کرتا، تو پھر عورت کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے خلا لے لے، اپنا میرج کا جو انسٹیٹیوٹ اس کو وہ ڈیزالو کر دے اپنے میرج کو، اور اس کے لیے وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور کورٹ اس کو خلا کی ڈگری دے سکتی ہے. وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح اقبال بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی نوٹس سرو، ڈیفینیٹلی دیکھیں جو کورٹ ہوتی ہے وہ دونوں پارٹیز کو نوٹس جاری کرتی ہے، نوٹس سرو ہوتے ہیں، دین پروسیجر ایک لا کا پروسیجر ہے، پورا ڈا بھی کیا جاتا ہے. لیکن جس طرح اقبال بتا رہا ہے وداؤٹ کوئی نوٹس نہیں آیا اس کو، پھر اس طرح یہ کیا ماجرے ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا جلال صاحب. یہ ہمارے ہاں جو کورٹس ہیں ان کی پروسیڈنگز میں پہلی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، وہ پہلا کام ہی عدالتیں دوسری پارٹی کو بلاتی ہیں، ہسبینڈ کو نوٹس کرتی ہیں، اگر وہ نہیں پیش ہوتا پھر اس کے بعد چسپاندگی اے ڈی اور اخبار اشتہار کا جو پروسیس ہے وہ پورا کمپلیٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی اگر کوئی شخص نہیں پیش ہونا چاہتا تو اس کے بعد پھر یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے عدالت جو ہے اس کو ثوابدید حاصل ہے کہ وہ ہسبینڈ جو ہے، مرد جو ہے، ڈیفینڈنٹ جو ہے، اس کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہوئے یک طرفہ ڈگری کر سکتی ہے. لیکن اگر مغل صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن اگر یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ اگر اقبال جو ہے وہ وہاں پر پیش ہی نہیں ہوا، اس نے کوئی نوٹس جو ہے وہ ریسیو ہی نہیں کیا، تو دین کیا کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں وہ دوبارہ پارٹی بن کے اس کو ری اوپن کر سکتا ہے؟ بالکل جلال صاحب، ان کے پاس رائٹ ہے، یہ اس کی کینسلیشن موو کر سکتے ہیں ان ڈگری کی، کیونکہ ان کو عدالت کا کام ہے کہ وہ ان کو سننے کا تو حق ہے ان کے پاس، کہ وہ رائٹ آف آڈینس تو ان کا ہمیشہ رہے گا کہ عدالت ان کو سنے. لیکن جو خلا کی ڈگری ہے، وہ اگر ایک عورت کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا نہیں رہنا چاہتی، تو پھر عدالت کے پاس، عدالت کی تو عطل امکان کوشش ہوتی ہے کہ جی اگر کسی کا کوئی گھر آباد ہوتا ہے تو وہ آباد ہو، کنسٹرکٹیو فورس ہے عدالت. وہ عدالت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی کا کوئی گھر عدالت کی وجہ سے وہ ٹوٹے یا ڈسٹرائے ہو. تو اقبال صاحب، آپ کسی لا فورم پہ گئے ہیں، کسی کورٹ میں گئے ہیں آپ ان تمام چیزوں کے حوالے؟ سر میں تھانہ اپارہ سے جو ہی مجھے فرسٹ ٹائم یہ دھمکی ملی ہے، ہو گئی نا کہ کھلا لے لی ہے، ٹھیک ہے، میں واپس آیا فوراً میں ایک مقصد اپنا کیس اوپن کر دیا، آبادی کا دعویٰ کر دیا. کہاں پہ اوپن کیا آپ نے؟ یہ پنڈی کچہری میں. اچھا، پنڈی کچہری میں میرا کیس چل رہا تھا، اوپن کیا ہے. اس کیس کے دوران انہوں نے ثالثی کمیٹی میں جا کر جب ان کے پاس میرے 2 نوٹس گئے تو یہ ثالثی کمیٹی پیش ہوئے
تو وہاں سے مجھے کال آئی ہے، جو نوٹس مجھے نہیں ملا، جہاں ثالثی کمیٹی سے مجھے کال آئی ہے وہاں میں حاضر ہوا ہوں، وہاں میں نے لکھ کے دیا ہے کہ میں آباد کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، بس یہ چیز لکھ کر میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں نے گیا ہوں، جی جی، اور وہ ادھر کوئی بھی آج دن تک میرے ساتھ نہ ملاقات ہوئی، نہ پیشگی ہوئی، نہ ہی کوئی ہم بیوی میاں کو آپس میں ملنے دیا، اور میری بیوی کو پریشرائز کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مین خاص کس نے بات، پریشرائز کیا جی؟ کون پریشرائز سر کر اس رہا کا ہے جی؟ بھائی ہے، اس کی ماں ہے، پہلے بھی یہ اور کسی کی مگیتر تھی لڑکی مریم بی بی، اس سے کھاتے پیتے رہے ہیں، جب اس سے پیٹ بھرا پھر میری طرف آئے ہیں، میری طرف سے پیٹ اب بھرا، مجھے اس کوئی چیزوں کا مطلب نہیں مبینہ پتہ طور تھا۔ پر آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ ایکچوئل لوگ ہیں، آدھی لوگ ہیں، آپ جی یہ کہنا جی، چاہتے ہیں؟ اب بھی سر ابھی ہمیں پتہ تک نہیں ان چیزوں کا، تو جب کہ یہ ہے کہ ان کی منگنی شادیاں تیار ہوتی ہے، کبھی ایک کو کھایا، کبھی دوسرے کو کھایا، کبھی تیسرے کو کھایا۔ اچھا مغل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا بینگ اے لائر اور قانون کو سمجھتے ہوئے، تو اب اقبال جو ہے اس کے پاس کیا کیا ریمیڈیز بنتی ہیں کہ وہ کس طرح فورسفلی تو نہیں لیکن لیگل طور پر اپنی بیوی کے حوالے سے یا ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے حوالے سے کہ واقعی خلا ہو چکی ہے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خلا جو ہے وہ لڑکی کا رائٹ ہے، لڑکی کا حق ہے، وہ لے سکتی ہے۔ 4 ماہ کا بچہ بھی تھا نا سر، یہ ڈاکٹری پیپرز وغیرہ میرے منہ کے آگے پڑے ہوئے ہیں، فتویٰ پڑا ہوا ہے، اس موضوع پہ تو طلاق بھی نہیں ہو سکتی، یہ تو جہاں تک ہم نے میں اس لیے مغل صاحب کی طرف سے آ رہا ہوں۔ جی مغل صاحب، کیا یہ جو بتا رہے ہیں ڈاکٹری رپورٹ کے حوالے سے، تو کیا یہ کرنا چاہیے تھا یا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی جلال صاحب، جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف جو ہے وہ فیملی وے میں تھیں، تو فیملی وے میں تو ویسے بھی نہ خلا ہو سکتی ہے نہ ڈیورس ہو سکتی ہے، اور جب تک پریگنینسی ہے تو پریگنینسی کے دوران تو کوئی بھی اگر آپ ڈیورس دیتے بھی ہیں تو وہ افیکٹو نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ پولیس کے پاس بھی گئے اور پولیس کو انہوں نے بتایا، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کسی تھانے میں انہوں نے، ان کی وائف تھیں فیملی وے میں، تو انہوں نے کیا کسی تھانے میں کوئی اپلیکیشن گزاری کہ جو ان کا ہونے والا بچہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس حوالے سے؟ جی جی، راولپنڈی ڈویژن تھانے میں میری ایف آئی آر ہوئی ہے، وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہاں موجود ہے، کہ جس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 بندے ملوث ہے، زیر ملوث ہے دلشاد۔ لیکن اقبال صاحب، میں نے وہ دیکھے، وہ ایف آئی آر نہیں ہے، وہ آپ کی اپلیکیشن ہے۔ اپلیکیشن ہی ہے جو تھانے میں یہی ہم نے دی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی جی، وہ اپلیکیشن آپ نے دی ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ جی جی، میں نے آج سے پہلے کوئی بھی ایسا نقطہ ان کے اوپر نہیں ڈالا، نہ کیا، نہ ہی کوئی ہلکی بات کی ہے، کیونکہ میں اپنا گھر آباد کرنا چاہتا تھا، اور ابھی بھی میرے لیے شرم کی بات ہے کہ میں کوئی الزامات اٹھاؤں۔ دین لین ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہے، جیسے کہ یہ ہوا۔ کیا چیزیں ان کی طرف پینڈنگ ہے؟ اگر کھلا ہو بھی گئی ہے تو کیا چیزیں ان کی طرف آپ کی، سر جیسے آپ نے گفٹ دی ہے، کس فارم میں دی ہے، وہ بتائیں۔ سر یہ ہوا کہ جس دن ہم اسلام آباد دعوت کے اوپر ان کے گھر گئے، 3 تولے زیور جو لڑکی کے پاس تھا، 2 میری سونے کی انگوٹھیاں تھی، ایک تقریباً 45,000 کی، ایک 65,000 روپے۔ وہ پروف ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ میری چیزیں ثبوت پروف تو ہوئے گا، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے اس چیز ٹھیک ہے۔ تو جلال صاحب، میں یہاں پہ انٹرپٹ کرتا 50 چلوں، یہ جن انگوٹھیوں کی، جن طلائی زیورات کی بات کر رہے ہیں، اگر انہوں نے اپنی وائف کو وہ دے دی ہیں تو وہ برائڈل گفٹ کنسیڈر ہوگا، اور گفٹ جو ہے وہ قابل واپسی نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں تو وہ بے شک کھلا بھی لے لیں مغل صاحب۔ بالکل جناب، خلا کی جہاں تک بات ہے تو خلا میں جو مہر ہوتا ہے، مہر کا جو ڈیفٹ ڈاور ہوتا ہے، جو ادا نہیں ہوا ہوتا، اس کا 50% جو آدھا ڈیفٹ ڈاور ہوتا ہے وہ وائف کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ادروائز اگر ہم بات کرتے ہیں موجل مہر کی، پرامپٹ ڈاور کی، تو اس کا وہ 25% جو ہے بن چکا ہے۔ اگر مغل صاحب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں یا پروف ہے یا ثبوت ہے، فار ایگزامپل کوئی قرض کی صورت میں یا اس طرح کا کوئی لین دین ہوا ہے، تو وہ تو یہ لے سکتے ہیں نا جی؟ جی سر، میں کراچی سے ایزی پیسہ تک بھیجتا رہا ہوں، میرا سانڈو ہے، مریم بی بی کا دوسرا مقصد بینوئی ہے، جس کے وہ بھی میرا گواہ ہے کہ جس کو میں ایزی پیسہ بھی بھیجتا رہا ہوں۔ مجھ سے اسی سلسلے میں لیتے رہے ہیں کہ ہم نے سابقہ جو مگیتر تھا اس کا 10 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ان کو پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ کریں تاکہ ہم ان کو 10 لاکھ روپے آپ نے ان کو دیا ہے؟ 10 لاکھ تو نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ 3-4 لاکھ روپے میں بھیجا ہے بطور ایزی پیسہ، مختلف بندوں کو دیا ہے، مختلف طریقوں سے میں دیتا رہا۔ لیکن دیکھیں وہ تو بیفور آپ کی شادی سے پہلے کی چیزیں ہیں نا، وہ آپ کا باقاعدہ کوئی کانٹریکٹ تو ان کے ساتھ نہیں ہوا، کوئی اگریمنٹ تو نہیں ہوا تھا؟ سر شادی کے بعد بھی 2 لاکھ روپے دیا ہے، نقد دیا ہے، اس کے بھائی کو دیا ہے، مریم بی بی کے بھائی کو، جو عمر بلال شاہ ہے میرے پاس آیا ہے، وہ اس نے یہی کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ کہ مجھے کوئی تھوڑا۔ اچھا مغل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، کیا اگر ڈیفینیٹلی آپ اس طرح کے معاملات دیکھتے رہتے اور ماشاءاللہ کیونکہ آپ کی سینئر بھی ہیں، ہماری بھی سینئر ہیں، لا کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے،
ایکس جنرل سیکرٹری رہی ہیں وہ بار کی میڈم حفظہ بخاری صاحبہ، اور کیونکہ آپ ان کے جونیئر بھی ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں، اور بہت سارے معاملات کیونکہ میرے نالج میں آپ لوگوں کے کرتے آ رہے ہیں. تو کیا آپ ریفر کریں گے اقبال کو، اگر اقبال کے پاس اگر جینین کچھ چیزیں موجود ہیں، ڈاکومنٹس موجود ہیں، اور وہ ان لوگوں سے جو مبینہ طور پر انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، پہلے شادی کی، کورٹ میرج کی، پھر پیسے لیے، پھر آفٹر اس کے بعد جو ہے وہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کچھ افراد کا یہ نام لے رہے ہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر برین واشنگ کی گئی اور پھر ان کی مسز نے جو ہے وہ کھلا لے لی، تو کیا آپ ان کے ساتھ اگر یہ آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو لیگلی طور پر آپ ان کو کیا انٹرٹین کر سکتے ہیں یا کیا ریمیڈیز لے کے دے سکتے ہیں؟ بالکل جلال صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا، ہم تو ویسے بھی ہمارا جو حفظہ بخاری لا ایسوسیٹ ہے، ہم ویسے بھی پرو بونو لاز کے لیے اور رائٹ آف وومین اور اس طرح سوسائٹی میں جسٹس کے لیے ہم نے پہلے بھی کام کیا، انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اگر یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو جو بھی قانون کے مطابق ان کو ریمیڈیز ہیں وہ ہم لے کے دیں گے. جس طرح کہ انہوں نے بات کی کنجوگل رائٹ کے حوالے سے، تو کنجوگل رائٹ ان کا حق ہے، یہ اپنا دعویٰ حقوق زنانہ ضرور دائر کریں. یہ اگر آباد کرنا چاہتے ہیں بیوی کو، تو طلاق جو ہے یا خلا جو ہے وہ تو تب افیکٹو ہوتی ہے جب عدت کا ٹائم پیریڈ گزر جائے، پریگنینسی نہ ہو. اس صورت میں، پریگنینسی کی صورت میں تو یہ تو اس میں تو کوئی کنٹروورشل چیز ہے ہی نہیں. تو ان سے پوچھ لیں، میں نے پوچھا نہیں اقبال صاحب یہ کتنا ٹائم ہو گیا چیزوں کو. مغل صاحب جو میں کہنا چاہ رہا تھا، ٹائم بھی دیکھ لیں، کچھ سال کی بات ہے یا 2 سال کی، کب کا یہ واقعہ؟ سر تقریباً 10 ماہ ہوئے ہیں ہماری ناراضگی میں، کم و بیش یہ 10 ماہ ہو گئے اس بات کو تقریباً، جس میں میرا کیس بھی چلتا ہے. پہلے 3-4 ماہ مجھے رکھا گیا اس لارے میں کہ چلے بیٹھے ہم آپس میں اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، مجھے ادھر ادھر لے کے اس دوران وہ تو آپ کی گھر کی باتیں ہیں نا، ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، ٹائم کی بات کر رہے ہیں، جس طرح مغل صاحب ذکر کر رہے ہیں. مغل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آلموسٹ 10 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو، کم و بیش. جی ابھی میرا کیس ختم ہوا ہے تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے کچہری سے. جلال صاحب اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا کہ یہ جو ڈگری کی بات کر رہے ہیں، جو خلا کی ڈگری یہ کہہ رہے ہیں، وہ ڈگری کب ہوا کیس، اس کی ڈیٹ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا انہوں نے بی نے عدت پیریڈ پراپرلی آبزرو کیا، آبزرو کرنے کے بعد کیا انہوں نے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے حاصل کر لیا. اگر وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی طلاق افیکٹو ہوگی. سمپل خلا کی ڈگری لے لینے سے طلاق افیکٹو نہیں ہوتی. جی اقبال صاحب، وہ جو آپ بتا رہے تھے کچھ دھمکیوں کے حوالے سے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کہ میرا پیچھا کر رہے ہیں، مجھے جان کا خطرہ ہے، تو وہ کیا وہ ماجرا ہے، وہ ذرا بتائیں. جی سر، یہ لڑکی کا بھائی میری بیوی کا بھائی ہے، اور میری مقصد جو ہے دلشاد بی بی ہے، مریم بی بی کی والدہ. انہوں نے واضح بول دیا ہے کہ کسی قسم کا بھی ذکر کرے گا اس معاملے میں یا یہ وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا تو ہم تجھے مروا دیں گے. تو مجھے کوئی دھمکیاں بھی ملتی ہے، کبھی رانگ نمبروں سے کالیں آتی ہے، اور مجھے میسیجز وغیرہ فیس بک پہ بھی آتے ہیں جو میرے پاس، وہ بھی پروف ہے. پروف آپ کے پاس جی جی، وہ پروف کے ساتھ. وہ میں مغل صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، مغل صاحب وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجیے گا. مجھے دھمکیاں آتی ہے کہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، یہ لڑکی اب ہم یہ اس طریقے سے، مقصد کوئی الٹی باتیں، شرم کی بات. چلیں وہ مغل صاحب انشاءاللہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور قانونی جو بھی ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے سخت سے سخت وہ کارروائی آپ ضرور کریں گے. جی اقبال صاحب، آپ کیا کہیں گے، آپ کا کیا مطالبہ کیا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج دن تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیوی اور میاں کو 1 منٹ نہیں ملا آمنے سامنے بیٹھنے کا. میری بیوی اور میں آپس میں بہت مطالبہ کیا ہے مجھے وہ بتائیے. تو باتیں مطالبہ میرا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی، کھلا لینا چاہتی ہے تو مجھ سے ابھی بھی آ کے لے، اس میں میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. کھلا لڑکی کا حق ہے، وہ لے سکتی ہے. میرا 4 ماہ کا بچہ انہوں نے قتل کر دیا ہے، اموشن کر دیے، جو بھی کیا ہے جیسے بھی کیا ہے، وہ بھی میرا مقصد کیس کوئی اوپن کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کوئی دین لین کے معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں. چلے وہ تھرو کورٹ ہی ہوگا. مغل صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ مطلب اس چیز کے لیے ریڈی ہیں، لیکن مغل صاحب لاسٹ میرا پوچھنا یہ تھا کیونکہ ریزائڈ ہے لڑکی اسلام آباد کے اندر، تو بیٹر نہیں ہے کہ یہ اپنے کیسز جو ہے وہ اسلام آباد میں فائل کریں؟ جی بالکل. فیملی لاز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فیملی لا جہاں پہ عورت کی ریزیڈنس ہوتی ہے وہاں پہ فیملی کیسز فائل کیے جا سکتے ہیں. سر میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں، اگر تو میرے لیے تو یہی ہے نا راولپنڈی کے. دیکھیں جو قانون بنا ہے، قانون کو نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ میں بدل سکتا ہوں. قانون کے مطابق بی بی کی جہاں پہ رہائش ہوگی آپ وہاں پہ کیس. اور اقبال صاحب میں آپ کے نالج میں اضافہ کروں کیونکہ مغل صاحب نے بات کی تو ماشاءاللہ بہتر ایکسپیرینس لائر ہیں، لیکن بینگ اے لائر میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ مضبوطی آپ کی اسی طرح بنتی ہے کہ جہاں پر لڑکی ریزائڈ ہے اور یہ قانون ہے، اس کو نہ میں چینج کر سکتا ہوں نہ آپ چینج کر سکتے. بیٹر یہی ہے کہ آپ مغل صاحب کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس کو اسلام آباد میں اگر آپ کریں گے تو اس میں آپ کو جلدی جو ہے وہ آپ کو ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے، بہتر ہے. اس کے علاوہ کو اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے کیمرے کے تھرو کو میسیج دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں.
بس میسج یہی کہ میں یہاں پہ یہی چیزیں لے کے آیا ہوں، ساری فائلیں سارے کیسز کی جتنے بھی میرے پاس کاغذات ہیں حاضر ہیں، موجود ہے. تو یہ جو آپ وہ فتوے کی بات کرتے وہ کیا فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ بھی ہم نے دیا ہے. فتوے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 ماہ کا بچہ اگر بیوی عاملہ ہے تو اس دوران طلاق ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو مغل صاحب نے بھی آپ کو کلیئر کر دیا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک کھلا نہیں ہو سکتا. اقبال کے حوالے سے جو مبینہ طور پر انہوں نے الزامات لگائے اور بتایا کہ کس طرح 4 مہینے کا جو بیبی تھا ان کے حوالے سے ان کے پاس تمام ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں. مغل صاحب بھی یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی مطلب میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں دین آپ کورٹ آف لا میں جائیں، اس کو کمپلیٹلی طور پر ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر مبینہ طور پر جن لوگوں پر آپ نے الزامات لگائے ہیں وہ اگر ان پہ ثابت ہوتے ہیں تو قانون میں ان کے مطابق سزائیں موجود ہیں ہونی چاہیے. اور یہی ہے کہ آپ جو ہے بالکل اس کو ایز پر جو لا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.